السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ اردو صحافت کو 200 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہندوستان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اردو صحافت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 200 سالہ تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں صحافیوں کی سب سے قدیم تنظیم پریس کلب آف انڈیا میں بھی آج ایک پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں 30 مارچ کو اسی تعلق سے ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ بہار میں پچھلے 2 سال سے جشن کے اہتمام کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں ایک بڑا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، حیدرآباد میں ہو رہا ہے، اور ملک کے مختلف شہروں میں پروگرام کے اہتمام کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ 27 مارچ 2022 کو اردو صحافت کی شروعات کو 200 سال پورے ہو رہے ہیں۔ آج سے 200 سال قبل 27 مارچ 1822 کو اردو کا پہلا اخبار کلکتہ سے جامع جہاں نما شروع ہوا تھا۔ تو اس طرح 200 سال پورے ہو گئے۔ اردو کا پہلا اخبار شروع ہوا تھا 22 مارچ 1827 کو۔ اس اخبار کا نام تھا جامع جہاں نما، اور اس اخبار کے پہلے ایڈیٹرز تھے سدا سکھلال اور ہری دت۔ اسی بنیاد پر لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہندوستان کا پہلا اردو اخبار کسی مسلمان نے نہیں بلکہ غیر مسلم نے شروع کیا تھا، ہندو نے شروع کیا تھا۔ مسلمان فخر کے ساتھ جلسوں میں، یعنی کہہ لیجئے جتنے بڑے اردو کے ادیب، انٹلیکچوئل، دانشور، صحافی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ ہندوستانیوں کی زبان ہے، سب کی زبان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان کے تحفظ کی، اس کے حقوق کی لڑائی صرف مسلمان لڑتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب کی زبان ہے، اور اس کے پہلے ایڈیٹر یہی 2 لوگ تھے۔ اور آج بھی جو اردو کے بڑے بڑے اخبارات ہیں اس کی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ روزنامہ انقلاب، روزنامہ سہارا، عوامی نیوز اور ایسے کئی سارے میڈیا گروپس ملیں گے، ETV بھارت، زی سلام، جس کی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کا اخبار ہے۔ بہرحال اس پر آگے ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے اس بات کو جان لے کہ اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا۔ تاریخی جو عموماً رائج ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جس کو لکھا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، جو 27 مارچ 1822 کو شروع ہوا تھا۔ لیکن ایک اور تاریخ ہے کہ اس سے پہلے بھی اردو کا ایک اخبار شروع ہوا تھا، اور اس اخبار کو شروع کرنے والے ہیں شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے 1794 میں ہی اردو کا پہلا اخبار شروع کیا تھا۔ انہوں نے ایک پریس قائم کیا تھا، اس پریس سے عربی کی چیزیں بھی چھپ رہی تھی، اور اردو کا پہلا اخبار انہوں نے ہی شروع کیا تھا جس کا نام تھا فوجی اخبار 1794 میں۔ لیکن ان کا یہ اخبار فوج تک محدود تھا، عوام میں نہیں جاتا تھا۔ فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں، فوج کے تعلق سے جو بھی چیزیں تھیں وہ اس اخبار میں شائع کی جاتی تھی۔ اس کا نام ہی تھا فوجی اخبار۔ 5 سال تک وہ اخبار لگاتار جاری رہا۔ یہ ویکلی اخبار تھا۔ جب انگریزوں کے ساتھ جنگ میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شکست ہوئی اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے بعد انگریزوں نے اس پریس کو ضبط کر لیا، اخبار پر پابندی عائد کر دی، اور اسی اخبار کی وجہ سے 1823 میں قانون بھی بنا، ایک ایکٹ نافذ کیا گیا جس میں اخبار کی سینسرشپ پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ 1822 میں پہلا شروع ہوا جامع جہاں نما۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے جو سچائی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، کہ 1794 میں ٹیپو سلطان نے اردو کا پہلا اخبار شروع کیا تھا، لیکن اس کو کہیں ذکر نہیں کیا جاتا ہے، کوٹ نہیں کیا جاتا ہے، کہیں اس کا چرچا نہیں ہوتی ہے، اور لوگ اس کو بھلا چکے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو دونوں باتیں بتا دی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کچھ اور رہتی ہے، سچائی کچھ اور رہتی ہے، لیکن کہیں ایک کی شہرت ہو جاتی ہے، کہیں ایک سے چرچا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سارا کریڈٹ اسی کے نام جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ اردو کے تعلق سے بھی ہوا ہے، اور اسی کو سب لوگ فالو بھی کر رہے ہیں۔ خود پریس کلب آف انڈیا میں 27 مارچ کو 200 سال مکمل ہونے کی بنیاد پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں خود اس پروگرام کا حصہ ہوں، پریس کلب آف انڈیا کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس میں شریک ہوں۔ تو ایک طرح سے یہی روایت بنی ہوئی ہے۔ اب آئیے اردو اخبارات کے تعلق سے ذرا بات کرتے ہیں کہ اردو اخبارات کی ہندوستان میں کیا حیثیت ہے، ان دنوں اردو اخبارات کس طرح کام کر رہے ہیں، ماضی میں اردو اخبارات کی کیا حیثیت تھی، اور آج اردو اخبارات کس پوزیشن میں ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ جس طرح ماضی میں اردو اخبارات کی
کی جو پوری کنجی تھی، پوری چابی تھی، وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی اور آج بھی وہی ہے۔ اردو اخبارات پڑھنے والے مسلمان، اس میں ایڈ دینے والے مسلمان، ملی تنظیمیں، بزنس مسلمان، کام کرنے والے سارے مسلمان، لیکن اردو اخبارات کی پالیسی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہی ہے، آج بھی اور پہلے بھی۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے۔ اردو کا پہلا اخبار یہی جامع جہانما تھا، جس کے ایڈیٹر سدا سکھلال اور ہری دت تھے، یعنی مسلمانوں کے اخبار میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی پالیسی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے اردو کے ایڈیٹر رہے جنہوں نے بڑی بڑی میگزین نکالی، جیسے زمانہ ایک مشہور میگزین تھی، اور بھی کئی سارے اخبارات اس دور میں نکلے تھے۔ ان سب کے جو ایڈیٹر تھے سارے کے سارے غیر مسلم ہی تھے، جیسے لالا دینا ناتھ رائے تھے، منشی دیا نارائن تھے، خوشتر گرامی، لالا جگت نارائن، ویر جی، وجے کمار چوپڑا، ایسے کئی بڑے نام آپ کو ملیں گے۔ خود ایک بڑا اردو کا اخبار ہند سماچار مانا جاتا ہے، جو ملٹی ایڈیشن رہا، پنجاب کیسری گروپ کا یہ اخبار ہے، اس کے ایڈیٹر تھے وجے کمار چوپڑا، اور ایک اچھی خاصی ان کی ریپوٹیشن تھی۔ پچھلے دنوں اردو کا ایک اور بہت مشہور اخبار تھا مسلمانوں میں، یا ہر جگہ اس اخبار کی اہمیت تھی، 2008 میں وہ بند ہو گیا، اب دوبارہ ویب پورٹل کی شکل میں شروع ہوا ہے۔ اس کا نام ہے قومی آواز۔ اس اخبار کے ایڈیٹر تھے موہن چراغی۔ قومی آواز ویسے کانگریس کا اخبار ہے، موہن چراغی اس کے ایڈیٹر تھے اور انہی کی چرچا تھی۔ تو بڑے بڑے جو اردو کے ایڈیٹرز ملیں گے آپ کو، یہی لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ کلدیپ نیر کو بھی اردو کا بڑا صحافی مانا جاتا ہے، لیکن وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ اردو کے بھی کچھ بڑے بڑے صحافی مسلمان رہے ہیں، جس میں مولانا حضرت موہانی کا نام آتا ہے، شورش کاشمیری کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے الہلال اور البلاغ کی شروعات کی تھی۔ بقیہ اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ بڑا نام آپ کو پچھلے دنوں میں نہیں ملے گا۔ ان دنوں جو اردو کے بڑے بڑے اخبارات ہیں، یا موجودہ دور میں آپ اردو کے جن بڑے اخبارات کی بات کریں گے، اس میں پہلے نمبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا ہے، جس کے 7-8 ایڈیشن ہیں، اور تقریباً 7-8 صوبوں سے روزنامہ راشٹریہ سہارا شائع ہوتا ہے، دلی، بہار، حیدرآباد، بنگلور، رانچی، پٹنہ۔ اس کے علاوہ روزنامہ انقلاب دوسرا بڑا اخبار مانا جاتا ہے، جو ملٹی ایڈیشن ہے۔ ویسے اس اخبار کا 17 ایڈیشن ہے، لیکن یہ صرف 4 صوبوں تک محدود ہے، دلی، بہار، اتر پردیش اور مہاراشٹرا یعنی ممبئی۔ اس کے علاوہ اور بھی اردو کے کئی سارے اخبارات ہیں، عوامی نیوز ہیں۔ یہ سب جو اردو کے بڑے بڑے اخبارات ہیں، جو آپ کے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں، جنہیں آپ 5 روپیہ 6 روپیہ خرید کر پڑھتے ہیں، ان کی ویب سائٹ بھی فری میں نہیں، بلکہ ان کی ویب سائٹ پر بھی خبریں پڑھنے کے لیے آپ کو پیسہ پے کرنا پڑے گا۔ ان کے جو مالکان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سہارا سبرت رائے کا ہے، یعنی سہارا گروپ کا ہے، اور سہارا گروپ کے مالک سبرت رائے سہارا ہے۔ روزنامہ انقلاب کو شروع مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن پھر اس کو بیچ دیا گیا، اور اس وقت روزنامہ انقلاب دینک جاگرن گروپ کا ہے، اور اس کے جو ایڈیٹر ہے مہندر موہن گپتا۔ روزنامہ انقلاب کا مالک دینک جاگرن ہے، مہندر گپتا کا یہ اخبار ہے، اور اس کو یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے دینک جاگرن کو RSS کا بڑا سپورٹر مانا جاتا ہے۔ عوامی نیوز ہے، اس کی بھی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زی سلام ٹی وی چینل ہے، مسلمان بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ مکہ مدینہ جب حرم شریف میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے تو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، حج کے منظر کو پورا دکھایا جاتا ہے، مسلمان شوق سے دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا بھی ہے کہ مسلمانوں کا ہی یہی ایک ٹی وی چینل ہے زی سلام، لیکن وہ زی نیوز کا ہے، جو آپ کے بارے میں لگاتار فرضی خبریں چھاپتا ہے، جس کا ایڈیٹر سدھیر چودھری زی نیوز کا، اسی کا یہ زی سلام ہے۔ ایک اور اردو کا بڑا معروف ٹی وی چینل ہے نیوز 18، وہ بھی نیوز 18 نیٹ ورک کا ہے، جس کی ملکیت امبانی گروپ کے ہاتھوں میں۔ اور ایسے جس چینل کی بھی آپ بات کریں گے، اردو کا ایک اور بہت ویب پورٹل ہے، ایپ ہے، ETV بھارت۔ اسی نے پہلے ETV اردو نیوز چینل شروع کیا تھا، وہ بھی رامو جی رائے کا ہے، جن کا بہت بڑا فلم سٹی کا گروپ ہے۔ تو یہ جتنے سارے اردو کے بڑے بڑے اخبارات ہیں، ان کی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی پالیسی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، خبریں یہاں مسلمانوں کے بارے میں ضرور شائع کی جاتی ہے، یہاں کام کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان اخبارات کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو بزنس، مسلمانوں کا سرمایہ، مسلمانوں کا پیسہ ان اخبارات کو جاتا ہے، مسلمان ان اخبارات کو پڑھتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے ان اخبارات میں ملازمت اور جاب مل جاتی ہے۔ اسی اخبارات کی یا انہی کمپنیوں کے جو ہندی ایڈیشن ہے، انگریزی اخبارات ہے،
وہاں مسلمانوں کے خلاف نگیٹو خبریں شائع کی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف لگاتار منفی خبریں شائع کی جاتی ہے۔ آپ دینک جاگرن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ سہارا کا ہندی ایڈیشن اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ زی سلام کا جو دوسرا ہندی اور انگریزی کا چینل ہے، جیسے اس کا نیوز پیپر ہے زی نیوز، زی ہندوستان اور دوسرے، ان سب کو دیکھ لیجئے، یا عوامی نیوز کو دیکھ لیجئے، یا ہند سماچار کا جو پنجاب کیسری ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو پالیسی وہاں الگ ہے اور یہاں مسلمانوں کے تعلق سے کچھ فیور میں خبریں شائع کی جاتی ہے۔ ایک طرح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انقلاب ہندوستانی مسلمانوں کا ترجمان ہے، سہارا بھارتی مسلمانوں کا ترجمان ہے۔ اگر اردو اخبار ہندوستان میں نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کے پاس کوئی اردو اخبار ہی نہیں بچے گا، لیکن اس کی پالیسی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملکیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہاں ایک طرح سے میٹھا زہر بھی مسلمانوں کو پلایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، جس کا احساس تک نہیں ہو پاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے بڑے بڑے اخبارات کون سے ہیں، کس کس اخبار کی ملکیت مسلمانوں کے پاس ہے؟ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پرنٹ میں بات کریں تو بہت معروف اخبار ہے بہار کا قومی تنظیم پٹنہ، 1970-75 میں شروع ہوا تھا، اس کی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اشرف فرید، اجمل فرید کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ اس کے ایڈیٹرز ہیں۔ حیدرآباد سے منصف نکلتا ہے، وہ مسلمانوں کا اخبار ہے۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد سے نکلتا ہے، روزنامہ سیاست کی ویب سائٹ بھی بہت ایکٹیو فعال ہے، انگریزی میں بھی ان کا کام ہے۔ یہ زاہد خان صاحب اس کے ایڈیٹر ہے اور ایک اچھا اخبار ہے۔ اسی طریقے سے بنگلورو سے روزنامہ سالار نکلتا ہے، سالار ٹرسٹ ایک گروپ ہے کہ رحمان خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور ایک معیاری اخبار مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کلکتہ سے اخبار نکلتا ہے اور بہت پرانا اخبار ہے، اخبار مشرق، جس کے ایڈیٹر وسیم الحق صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ندیم الحق اس وقت راجیہ سبھا کے ممبر بھی ہے اپنی اسی اخبار کی بنیاد پر۔ کشمیر سے بہت معروف اخبار نکلتا ہے اردو کا، کشمیر عظمیٰ، اس کے علاوہ لازوال بھی وہاں سے نکلتا ہے، آفتاب بھی نکلتا ہے۔ ممبئی سے پہلے اخبار نکلتا تھا اردو ٹائمز، بعد میں تقسیم ہو گیا وہ اخبار، لڑائی ہوئی آپس میں، اور پھر ایک اور اخبار وہاں سے شروع ہوا، ممبئی اردو نیوز۔ اس کے علاوہ بھی پٹنہ کا ایک اور پرانا اخبار ہے، فاروقی تنظیم، سنگم، پندار، امین، اور مختلف شہروں سے اس طرح کے اخبار نکلتے ہیں۔ خود ہندوستان کی راجدھانی دلی سے بہت سارے اردو کے اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ پہلے سہارا ایک معتبر اخبار مانا جاتا تھا، پھر سہارا سے کچھ لوگ الگ نکلے تو خالد انور نے ہمارا سماج شروع کیا۔ خالد انور اس وقت بہار میں MLC بھی ہے۔ پھر کچھ اور نکلے تو انہوں نے بلکہ اس سے پہلے ہندوستان ایکسپریس شروع ہوا تھا، صہیب پرویز اور خالد انور نے مل کر کے، پھر انہوں نے الگ سے ہمارا سماج شروع کیا۔ اس کے بعد پھر سیاسی تقدیر نام سے ایک اخبار شروع، اور کئی سارے اخبارات ہیں۔ حال ہی میں فیصل علی صاحب نے ایک اخبار شروع کیا ہے، سچ کی آواز، روزنامہ میرا وطن اخبار ہے۔ تو ایک لمبی فہرست ہے، اخبارات روزانہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اسی بیچ میں سہارا سے ہی نکل کر قاسم سید صاحب نے روزنامہ خبریں شروع کیا تھا، ان دنوں ان کا اخبار بند ہے اور ویب پورٹل چل رہا ہے۔ تو ایسے کئی سارے اخبارات ہیں جن کی ملکیت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کا ایک اور اخبار رہنمائے دکن ہے جو بہت پرانا اخبار ہے اور 50 سال اس کو مکمل ہو گئے ہیں، ایک معیاری اخبار مانا جاتا ہے۔ خود اسد الدین اویسی صاحب کا بھی اپنا ایک اخبار ہے، روزنامہ اعتماد، ان کے چھوٹے بھائی اس کے ایڈیٹر ہیں۔ تو اردو اخبارات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اردو اخبارات ہیں۔ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ویب پورٹل کا زمانہ ہے۔ اگر اس کی بات کریں تو ڈیجیٹل میں یا ویب پورٹل میں بھی دوسرے لوگ ہیں اور کچھ مسلمانوں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے حالانکہ زیادہ اس میں نہیں ہیں۔ اگر آپ بات کریں گے تو نیوز 18 کی اردو ویب سائٹ ہے جو نیوز نیٹ ورک گروپ کا ہے، امبانی گروپ کا ہے، اس کی ویب سائٹ ہے اور اچھی خاصی پڑھی جاتی ہے۔ قومی آواز کی اردو میں سٹوری اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ نیشنل ہیرالڈ گروپ کا ہے جو کانگریس کا ہے، جواہر لال نہرو نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بات کریں تو زیادہ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ مسلمانوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں روزنامہ دعوت نے ابھی حال ہی میں اپنی ویب سائٹ لانچ کی ہے۔ ایک پرانا نیوز پورٹل بصیرت آن لائن ہے جو تقریباً 2011-12 میں شروع ہوا تھا۔ فکر و خبر کے نام سے ایک پرانا نیوز پورٹل ہے جو بنگلور سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نیوز پورٹل ہے جو جن کی زیادہ ریڈرشپ نہیں ہے لیکن وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں کچھ لڑکوں نے ہندوستان اردو ٹائمز کے نام سے شروع کیا ہے۔ ملت ٹائمز بھی ایسے ہی اردو نیوز پورٹل میں سے ایک ہے جہاں اردو میں کچھ اہم خبروں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ملت ٹائمز کی شروعات بھی اردو میں ہی ہوئی تھی۔ بعد میں ملت ٹائمز ہندی، انگریزی اور بنگلہ میں ویب پورٹل کے طور پر شروع ہوا ہے اور ملت ٹائمز کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور الحمدللہ اس وقت اردو میں جتنے سارے ویب پورٹل، نیوز پورٹل، یوٹیوب چینل سوشل میڈیا پر ہے اس میں ملت ٹائمز نمبر 1 ہے، کیونکہ ملت ٹائمز کے یوٹیوب پر 9 لاکھ سبسکرائبر ہیں۔ ملت ٹائمز کے فیس بک پیج کے 1 ملین سے زیادہ فالوورز تھے، اس کو ابھی ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے واپس لانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن واپس آئے گا۔
ٹویٹر پر ملت ٹائمز کے 50,000 سے زیادہ فالوورز ہے، ویب سائٹ کی روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ ریچ ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر ملت ٹائمز کی یومیہ ریچ 50 ملین سے زیادہ ہوتی ہے مجموعی سب کو ملا کر کے، اور اس میں بھی اردو کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اردو کو اور ملت ٹائمز کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ اردو کا سب سے بڑا نیوز پورٹل ہے اس وقت۔ میں اس لیے تعریف کروں، میرا اپنا ہے تو اس لیے نہیں، بلکہ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ خود جائزہ لیں، آپ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اردو کا سب سے بڑا گروپ کون ہے۔ تو یہ بات ہوئی کہ اردو میں کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، ٹی وی چینل، اردو اخبارات اور زی نیوز۔ اگر آپ ٹی وی چینلوں کی بات کریں، ہم نے اخبارات کا آپ کو بتایا اور سوشل میڈیا کا بتایا۔ اگر ٹی وی چینل کی بات کریں کہ ٹی وی چینل کون سا ہے اردو کا جو مسلمانوں نے شروع کیا ہے، تو اس میں ایک تہذیب ٹی وی ہے جہاں صرف مذہبی پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی جو ملکیت ہے اور پالیسی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیدرآباد کا ایک 4 ٹی وی ہے جو اسد الدین اویسی کے قریبی ایم ایل اے کا ہے، اور وہاں بھی زیادہ تر کچھ ہی خبریں دکھائی جاتی ہے، کوئی زیادہ اہم خبریں وہاں سے بھی نہیں دکھائی جاتی، تو محدود ہے۔ بہرحال ٹی وی چینل میں کہہ لیجئے تو بالکل زیرو ہے اردو دنیا۔ اخبارات کچھ ہے جن کی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں، جو اخبارات گھر گھر پہنچتے ہیں، اور ویب پورٹل میں کچھ کوششیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ اب فرق کیا ہے اردو میڈیا کا دوسرے میڈیا سے؟ آزادی سے پہلے اردو میڈیا کی وہی حیثیت تھی جو آج انگریزی میڈیا کی ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر انڈین ایکسپریس میں کوئی خبر شائع ہوتی ہے، دا ہندو میں کوئی خبر شائع ہوتی ہے، یا اردو یا انگریزی کے جو نیوز پورٹل سے وہاں کوئی خبر شائع ہوتی ہے، تو اس خبر کی اہمیت ہوتی ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی اخبارات اس وقت سچائی کا ترجمان ہے جو سرکار سے لڑ رہے ہیں۔ بقیہ ہندی کے اخبارات کو، ٹی وی چینلوں کو گودی میڈیا کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر سرکار کے خلاف لکھنے کی کوئی ہمت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ عام ایک طرح سے میسج ہے۔ آزادی سے پہلے یہ تصور اردو میڈیا کے تعلق سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی بھی صحافی کو سب سے پہلے اس کی رپورٹنگ کی بنیاد پر انگریزوں نے شہید کیا تو وہ مولوی محمد باقر شہید ہیں، جنہیں 1857 میں توپ سے اڑا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اخبار دلی اردو اخبار میں لگاتار انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے، ان کے جرائم کو بے نقاب کرتے تھے، ہندوستانیوں میں آزادی کی تحریک چلاتے تھے، سچ چھاپتے تھے، جس سے انگریزی کاز کو، ان کے مشن کو، برطانیہ کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ تو ایک بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی بھی صحافی کو سب سے پہلے انگریزوں نے شہید کیا تو مولوی محمد باقر تھے۔ اس وقت کے جو انگریزی اخبارات تھے وہ انگریزوں کی ہی چمچہ گیری کرتے تھے، انگریزوں کے فیور میں خبریں چھاپتے تھے، کیونکہ وہ ان سے ہی متاثر تھے یا ان کے ایجنڈے کو یہاں نافذ کرتے تھے۔ تو کہہ لیجئے اس دور میں انگریزی کا جو اس دور میں اردو کا سب سے بڑا اس دور میں جو میڈیا ہاؤس سب سے مؤثر طور پر کام کر رہا تھا وہ اردو میڈیا ہی تھا۔ انگریزی میڈیا اس وقت انگریزوں کے فیور میں خبریں شائع کرتے تھے، اور ہندی میڈیا کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، بلکہ کہہ لیجئے ہندی کا شاید ابتدائی دور ہی تھا۔ اردو اس وقت ترقی کر رہی تھی، اردو کا عروج ہو رہا تھا، فارسی زبان ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ تو اردو میڈیا کی اس وقت ایک حیثیت تھی، اردو کے جو بھی بڑے بڑے اخبارات ہیں، اسی لیے آج کل کسی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی ایوارڈ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے اردو صحافیوں کے نام ہے، کیونکہ اردو اخبارات ہی ہندوستان کے لوگوں میں آزادی کی روح کو پھونک رہے تھے، اور اس وقت اردو سب لوگ جانتے بھی تھے، مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی، سکھ بھی، سب لوگ اردو سیکھتے تھے، اردو پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت ایک یہ بھی ذہن نہیں تھا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، ہندو مسلمانوں کی نہیں، ہندی کی زبان ہے، ایک میسج نہیں تھا، کوئی اس وقت نفرت بھی نہیں پھیلائی گئی تھی زبان کو لے کر کے۔ تو اس وجہ سے بھی اردو زبان کی ایک اہمیت تھی، جیسے ایک انگریزی کو آج کے دور میں مین اسٹریم میڈیا کا ایک طرح سے اعزاز حاصل ہے، اس وقت اردو زبان ہی اس وقت مین اسٹریم میڈیا تھی، اور اس لیے اس وقت اردو میڈیا کی اہمیت بھی تھی، انگریزوں کو اسی زبان سے خطرہ تھا۔ آزادی کے بعد بہت کچھ بدل گیا، جو بڑے بڑے اردو کے اخبارات تھے اس میں سے کئی پاکستان چلے گئے، جرنلسٹ وہاں چلے گئے، خود پاکستان میں اردو کا جو اس وقت سب سے بڑا گروپ مانا جاتا ہے جیو گروپ، اور اس کا جو اخبار ہے روزنامہ جنگ، اس کا ہیڈ کوارٹر دلی میں تھا، تقسیم کے بعد وہ یہاں سے لاہور منتقل ہو گیا، اور پاکستان کا وہ سب سے بڑا اخبار مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کچھ اخبارات رہے گا، اور اس طرح سے ہندوستان میں پھر انگریزی زبان کا اثر و رسوخ ہو گیا، ہندی زبان حاوی ہو گئی، اور اردو زبان بالکل ڈاؤن ہو گئی، اور اتنا ڈاؤن ہو گئی کہ اب اردو اخبارات کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں اردو اخبارات کا شمار تک نہیں ہوتا ہے، انگریزی اخبارات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کے بعد ہندی، پھر اردو یا علاقائی زبانوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔
اب اردو اخبارات اتنے ڈاؤن کیوں پڑ گئے، اتنے کمزور کیوں پڑ گئے، ذمہ دار کون ہے اس کے لیے، وجہ کیا رہی؟ تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم ہیں، قیمتی ہے۔ اردو زبان کی آج کے دور میں زیادہ اہمیت نہیں رہے گی، اردو اخبارات بہت ڈاؤن ہو گئے۔ اس کی وجہ خود اردو والے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ اردو زبان کی جو ریڈرشپ ہے وہ کم ہو گئی۔ مسلمانوں میں بھی 80% لوگ اردو زبان نہیں جانتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی گاؤں کا جائزہ لیجیے تو ایک گاؤں میں صرف 2 گھر ایسا ملے گا جہاں کوئی اردو اخبار کو خرید رہا ہو، باقی کوئی آپ کو اردو اخبار خریدنے والا نہیں ملے گا۔ زیادہ تر گاؤں میں تو اخبار اردو کا پہنچتا ہی نہیں ہے، اگر کہیں پہنچتا ہے تو صرف 2 خریدار ملتے ہیں۔ شہروں کی بات کیجئے، آپ کسی بھی بڑے شہر کا جائزہ لے لیجئے، وہاں اردو اخبارات کے خریدار بہت کم ملیں گے، نہ کے برابر ملیں گے۔ صرف جو مسلم ادارے ہیں وہاں آپ کو اردو مل جائے گا۔ عام مسلمان آج بھی زیادہ تر اردو اخبارات نہیں خریدتے ہیں۔ اردو کے بڑے اخبارات کا آپ سرکولیشن چیک کیجئے تو 2000 1000 ملے گا۔ بھلے ہی اردو اخبارات دکھانے کے لیے یا اپنی ویب سائٹ پر یا ایڈورٹیزمنٹ حاصل کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہمارا سرکولیشن 50,000 ہے، 70,000 ہے، 1 لاکھ ہے، اتنی کاپیاں چھپتی ہے، اتنے لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ سرکار سے ایڈورٹیزمنٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سرکار سرکولیشن کی بنیاد پر ہی اشتہار دیتی ہے۔ اگر کسی کا 50,000 سرکولیشن ہے تو اس کو 50 روپے کے اعتبار سے پر اسکوائر ریٹ ملے گا۔ یعنی اگر کسی اخبار کا موٹا موٹی سمجھ لیجئے، اگر کسی اخبار کا سرکولیشن 50,000 ہے ڈیلی کا تو اس کو 1 لاکھ روپے کا ایڈ فل پیج کا گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے گا۔ اگر اس سے کم ہے تو اور پیسہ کم ہوگا۔ تو اخبارات بڑھا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ مہنگا ایڈ مل جائے، لیکن زمینی سطح پر ان کا کوئی سرکولیشن نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سچائی کا اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں، جہاں سے اخبار چھپتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس پریس سے ان کا اخبار چھپ رہا ہے، اتنا کاغذ خریدا کر آیا اور اتنی اخبار کی کاپی گئی ہے، تو 1500 ان کی کاپی چھپ رہی ہے۔ یہ شو کر رہے ہیں کتنا؟ 1,50,000 60,000 دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمارا اتنا بڑا سرکولیشن ہے، لیکن پرنٹنگ ہاؤس میں جانے کے بعد، پریس میں جانے کے بعد سچائی سب کو پتہ چل جاتی ہے، معلوم رہتا ہے کس کا کیا ہے۔ جن ہاکروں کے پاس اخبار پہنچتا ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اردو اخبار کا جو سرکولیشن ہے، جو دلی میں اردو کا سب سے بڑا اخبار مانا جاتا ہے، اس کا بھی سرکولیشن 1500 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اردو کے اخبارات بڑی سرکاری آفسوں میں نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کسی بھی اردو صحافی کو ایکسس حاصل نہیں ہے۔ اردو کا بڑا اخبار روزنامہ انقلاب اور روزنامہ راشٹریہ سہارا ہے، ان کے نمائندے کبھی بھی پارلیمنٹ کور کرنے نہیں جاتے ہیں، نہ ان کو پرمیشن دی جاتی ہے۔ 1-2 اردو کے صحافی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جیسے SM آصف صاحب ہیں، معصوم مراد آبادی بھی کچھ دنوں کے لیے گئے، تو وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، نہ کہ اردو میڈیا کی بنیاد پر۔ صحافیوں سے جب پرائم منسٹر کا یا صدر جمہوریہ کا وفد باہر جاتا ہے تو اس میں انگریزی کے صحافی ہوتے ہیں، ہندی کے صحافی ہوتے ہیں، ٹی وی کے صحافی ہوتے ہیں، لیکن اردو کا کوئی بڑا صحافی آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انہیں وہاں پوچھا نہیں جاتا ہے، انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ یعنی اردو کو ایک طرح سے بالکل الگ رکھ دیا گیا ہے اردو کو۔ اچھا، یہ بھی جان لیجئے کہ کسی بھی اخبار کی ترقی اور کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو اشتہار ملے، اور اشتہار ملتا ہے سرکولیشن کی بنیاد پر۔ اردو اخبار کا سرکولیشن نہیں تو اشتہار کم ملتا ہے۔ مودی سرکار آنے کے بعد اشتہار کی تعداد اور کم ہو گئی ہے۔ اتر پردیش میں سماجوادی کی سرکار تھی اور سینٹر میں کانگریس کی سرکار تھی، تو اردو صحافیوں کو، اردو اخبارات کو کچھ فائدہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ بھی فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ دوسرا معاملہ اردو اخبار کے مالکان کا ہے، جو اپنے صحافیوں کے ساتھ بہت برا رویہ اپناتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے ہیں، ان کو اچھی سیلری نہیں دیتے ہیں، ان کو فیسلٹیز نہیں دیتے، صرف ان سے کام کرانا جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ اردو کے زیادہ تر اخبارات کا جائزہ لیں گے تو وہاں جو کام کرنے والے صحافی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 10 سے 15,000 کے بیچ میں ہوتی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کو آپ کو اس سے الگ کرنا پڑے گا، اور اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر عزیز برنی کو کہ جب وہ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں آئے اور انہوں نے اپنا گروپ تیار کیا تو انہوں نے اچھی اور معیاری سیلری دی، اور وہاں تقریباً زیادہ تر لوگوں کی جو تنخواہیں تھی وہ 30,000 سے اوپر ہی تھی، اور ابھی بھی وہاں اچھی تنخواہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ اس گروپ کی ان دنوں کچھ حالت خراب ہے، تنخواہیں وقت پر نہیں مل پاتی ہے، کئی لوگوں کی تنخواہیں باقی ہے، کئی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن تنخواہ کے معاملے میں وہاں ایک اچھا معیار تھا، اور عزیز برنی نے بہت اچھا صحافیوں کے ساتھ کیا، جس کی مثال کوئی اور دوسرا اردو ایڈیٹر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ روزنامہ انقلاب بھی دینک جاگرن نے شروع کیا، لیکن انہوں نے دوسرے اخبار کا پیٹرن اپنایا، اور جس طریقے سے ہمارا سماج میں، ہندوستان ایکسپریس میں، اردو کے دوسرے اخبارات میں صحافیوں کو تنخواہ ملتی تھی، اسی طرح کی تنخواہ اس اخبار نے بھی دینا شروع کی۔ چنانچہ ان کے یہاں جو ایڈیٹر، سب ایڈیٹرز، نیوز ایڈیٹر ہیں، ان کی تنخواہ 18,000 20,000 22,000 25,000 اس طرح کر کے، جو صرف ان کے ایڈیٹر ہیں مین، ان کی تنخواہ میرے خیال میں لاکھ کے قریب ہوگی، بقیہ لوگوں کی جو تنخواہ ہے وہی 20-22 کے قریب ہے۔ تو اس طرح اردو اخبارات میں صحافیوں کو عموماً اچھی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے۔ جو مسلمانوں کے اخبارات ہیں وہاں اور تنخواہ کم ہے۔
تو تنخواہوں کا معیار اچھا اردو اخبارات میں نہیں ہوتا ہے۔ جو اردو اخبارات کے رپورٹرز ہوتے ہیں انہیں تو بالکل بھی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ دلی میں اردو اخبار ہے، ان کا رپورٹر غازی آباد میں، سہارنپور میں، دیوبند میں، مظفر نگر، الگ الگ ضلعوں میں ہے، وہاں انہیں بالکل بھی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے۔ کچھ اخبارات جو بڑے ہیں جیسے سہارا انقلاب، تو اپنے کچھ رپورٹرز کو اسٹنگر کی بنیاد پر دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں۔ کتنا پیسہ؟ صرف 3000 روپے یا 4000 روپے، اس سے زیادہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ 3000 روپیہ دینے پر بھی بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے ان پر کہ اتنا اشتہار بھیجنا ہے، اتنی مارکیٹنگ کرنی ہے، اتنا پیڈ آرٹیکل کا پیسہ نکالنا ہے، تبھی 3000 روپے ملیں گے، رپورٹر کے طور پر رکھا جائے گا، نہیں تو نہیں رکھا جائے گا۔ ان سب کے باوجود اردو اخبارات میں رپورٹرز کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فری میں کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو لوگ اردو صحافی ہیں یا اردو رپورٹرز ہیں انہیں صرف اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ پریس کارڈ مل جائے گا، اس سے علاقوں میں پولیس تھانہ میں جانے کا موقع ملے گا، پروگرام میں جانے کا موقع ملے گا، لوگوں میں ایک عزت رہے گی، اور جن کی وہ خبریں لگاتے ہیں اس سے پیسہ کما لیتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک جلسہ ہوا، وہاں اردو کے ایک صحافی گیا، آپ کے جلسہ کی ہم خبر لگائیں گے، 500 روپے انہوں نے لیا، کسی نے 1000 روپے لیا۔ اردو صحافی تو یہاں تک کرتے اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی کرائم ہو جاتا ہے اس کی خبر چھاپنے کے لیے بھی 500-1000 روپے لے لیتے ہیں۔ کچھ صحافی تو ایسے بھی ہے کہ وہ پیٹرول کا خرچ ہی مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور خبریں لگا دیتے ہیں۔ ان کو جو کچھ بھی آپ لکھ کر کے بھیج دیجئے 2-4 لائن، وہی وہ خبر لگا دیں گے، کسی کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اور ایسے زیادہ تر اردو کے صحافی ہیں، اور اردو اخبار اسی طرح چل رہا ہے۔ اخبار کے مالکان کو اشتہار چاہیے، ان کو اشتہار مل جاتا ہے، رپورٹرز وہاں موجود ہے، لوکل کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، خبریں جو ضروری ہے وہ آ نہیں پاتی اردو اخبارات کو، اور ان کا کام چل جاتا ہے۔ اب زیادہ تر دیکھیں گے جو بھی بریکنگ سٹوریز ہوتی ہے، معیاری خبر ہوتی ہے، جس خبروں کا اثر ہوتا ہے پولیس پر، انتظامیہ پر، اردو اخبارات نے شاید ہی تاریخ میں ایسی کوئی اسٹوری کی ہو جس اخبار نے سماج پر اثر ڈالا۔ اور اس سلسلے میں بس ایک نام روزانہ مہاراشٹر سہارا کا آتا ہے، جب عزیز برنی صاحب ایڈیٹر تھے، ورنہ کوئی اور اخبار اس طرح کی کریڈٹ نہیں لے سکتا ہے۔ عزیز برنی نے بٹلہ ہاؤس معاملے پر ایک اچھی رپورٹنگ کی تھی، ایک معیار قائم کی تھی، اور اسی وجہ سے اردو اخبارات کا اس وقت ہر جگہ حوالہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اردو اخبارات نے ایسی اسٹوری نہیں کی ہے، نہ تحقیقی جرنلزم اردو میڈیا میں پائی جاتی ہے۔ شادی کی خبریں، جلسوں کی خبریں، عقیقہ کی خبریں، ختنہ کی خبریں، انہی سب چیزوں کے لیے اردو اخبارات مشہور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اچھے رپورٹرز نہیں ہوتے۔ جب اچھے رپورٹرز نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس خبریں نہیں آ پائیں گی۔ جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ کرائم کی خبر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، پولیس سے بات کرنے کی کھل کر کے انہیں ضرورت نہیں رہتی، کسی اور سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، بس اس کا بیان چھاپ دیا، اس سے پیسہ لے لیا، یہیں تک ان کی زندگی رہتی ہے۔ اردو کے کئی سارے رپورٹرز ایسے ہیں جو سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں یا سرکاری محکموں میں جاب بھی کرتے ہیں اور اردو اخبارات کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ مجھے بھی بہار میں ایک مرتبہ کئی سارے ایسے جرنلسٹ ملے، میں نے پوچھا آپ جرنلزم کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی کمپنی سے تنخواہ نہیں ملتی، کیسے آپ سروائیو کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں، میری بیوی وہاں ٹیچر ہے۔ تو میں نے برجستہ کہا کہ جب آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو پھر آپ جرنلزم کیسے کر لیں گے؟ اور آپ خود سوچیے، اندازہ لگائیے، اگر کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، سرکاری اسکول میں استاذ ہے، تو وہ کیسے جرنلزم کر لے گا؟ خبروں کا مطلب ہی ہے سرکار کے خلاف لکھنا، سرکار پر تنقید کرنا۔ کسی کا بیان چھاپیں گے وہ سرکار کے خلاف ہی کچھ کہے گا، اپوزیشن کا رد عمل ہوگا، احتجاج ہوگا۔ اور جب آپ سرکار کے خلاف خبریں نہیں چھاپ سکتے ہیں، خبریں لکھ نہیں سکتے ہیں، بھیج نہیں سکتے ہیں، پھر کیسے رپورٹر بن سکتے ہیں، کیسے رپورٹنگ ہو سکتی ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اردو میں ایسے زیادہ تر رپورٹرز ہوتے ہیں اور ان کی خبریں سرکار کے خلاف نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اردو اخبارات کا معاملہ تو ان دنوں یہ ہو گیا ہے کہ اردو اخبارات نے سرکار کے خلاف لکھنے پر، رپورٹ شائع کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ اگر وہ سرکار کے خلاف کوئی رپورٹ شائع کریں گے انہیں سرکاری اشتہار نہیں ملے گا، اور جب سرکاری اشتہار نہیں ملے گا تو ان کے اخبارات کی بزنس نہیں ہو پائے گی جو وہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ پٹنہ میں ایک بڑے اخبارات نے اپنے ایڈیٹر کو اس لیے ہٹا دیا ہے، ایڈیٹر کی چھٹی کر دی ہے، کیونکہ ایڈیٹر صاحب سرکار کے خلاف خبریں چھاپتے تھے۔ ان کے چیئرمین کی طرف سے یا کہہ لیجئے ان کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے بار بار انہیں ہدایت کی جاتی تھی، اب سرکار کے خلاف خبریں چھاپنا بند کیجئے، ہمارا جو پیمنٹ ہے، جو ہماری پیمنٹ ہے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور آپ لگاتار خبریں چھاپ رہے ہیں جس کی وجہ سے ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، کمپنی اس بات کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ وہ عادت تھے، صحافی تھے، وہ لکھتے جا رہے تھے، بالآخر ان کو ہٹا دیا گیا، اور ایسی عموماً مثالیں اردو میڈیا میں اب آ گئی ہے۔ اتنا فرق آ گیا ہے اردو میڈیا میں۔ کل یہی اردو اخبارات سرکار کے خلاف چھاپتے تھے، اور آج اشتہار کی خاطر اردو اخبارات کو سچ لکھنے سے روک دیا گیا ہے، ایسے ایڈیٹرز کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔
اور یہ اخبارات ہر طرح کا بزنس بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی اشارتاً کہا تھا۔ آپ روزنامہ سہارا کو لیجئے، روزنامہ انقلاب کو لیجئے، بڑے اخبارات مانے جاتے ہیں، لیڈنگ نیوز پیپرز مانے جاتے ہیں، مسلمان ہی زیادہ تر ان کو پڑھتے ہیں اور کوئی تو پڑھتا نہیں ہے۔ اور اب یہ اخبارات اپنی ویب سائٹ پر بھی فری میں نہیں پڑھنے دے دیتے، یعنی آن لائن ایڈیشن بھی پڑھنا ہے تو ان کو پے کیجئے، 5-6 روپے کا اخبار خریدیے، اس کے بعد آن لائن پڑھنا ہے تو وہاں پیسہ پے کیجئے۔ اور اس میں جو بزنس ہوتی ہے وہ بھی مسلمانوں کی، جمعیت علماء ہند کو کوئی اشتہار دینا ہوتا ہے یا کسی بھی ملی تنظیم کو، کسی مسلم لیڈر کو، تو ان کا اشتہار اردو کے جو دوسرے اخبارات ہیں، ہندوستان ایکسپریس، ہمارا سماج، اخبار مشرق، وہاں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ انقلاب میں ملے گا، کیونکہ اسے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ بزنس RSS کو پہنچ رہی ہے کیونکہ RSS کا ڈونر ہے۔ تو اس طرح ان اخبارات کا ہر طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو دوسرے اخبارات ہیں، ہمارا سماج، ہندوستان ایکسپریس، قومی آواز، منصف، سالار، ان کی ویب سائٹ فری میں ملے گی، فری میں آپ یہاں خبریں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور فرق سمجھیے انگریزی اور اردو میں، انگریزی کے اخبارات اپنی خبریں ای پیپر کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی ڈالتے ہیں اور اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اخبارات اپنے ای پیپر کو بلاک کر کے رکھتے ہیں جو بڑے ہیں، اور یونیکوڈ میں اپنی خبریں ویب سائٹ پر شائع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ خبریں وہاں شائع کرنے لگے تو پھر ان کا کوئی اخبار ہی نہیں خریدے گا، یہ بھی ڈر ان کو ستاتا رہتا ہے، اس وجہ سے بھی ویب سائٹ پر اپنی خبریں شائع نہیں کرتے ہیں۔ سچ پوچھیے، اگر آج کی تاریخ میں اگر اردو زبان میں کہیں بھی سچی خبریں شائع ہو جاتی ہے، جس طرح گودی میڈیا سے ہٹ کر کے ویب پورٹل کا ایک نیریٹو آیا ہے، ویب پورٹل جس طریقے سے سچی خبریں شائع کر رہے ہیں، دا وائر، دا کوئنٹ، scroll.com، دا پرنٹ، تو اسی وجہ سے کہ ان کا جو دار و مدار ہے ایڈورٹیزمنٹ پر نہیں ہے، اشتہار پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی کے بھی اخبارات، ٹی وی چینل اور ہندی کے بڑے بڑے اخبارات سرکار کے خلاف نہیں لکھ پاتے ہیں، لکھنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا اشتہار بند ہو جائے گا۔ اور دا وائر، دا کوئنٹ جیسے جو نیوز پورٹلز ہیں، یا اور بھی کئی سارا ہے، جیسے truecircle.net ہے یا clarion.com ہے، مکتوب میڈیا ہے، سب اس لیے سچ وہاں لکھ رہے ہیں انگریزی میں، کیونکہ ان کا دار و مدار اشتہار پر نہیں ہے۔ اردو میں بھی وہی اردو میڈیا ہاؤسز آج کی تاریخ میں سچ لکھ رہے ہیں، حقیقت پر مبنی خبروں کو دکھا رہے ہیں، جن کا اشتہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہیں اشتہار نہیں لینا ہے، بلکہ جو آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے چل رہے ہیں۔ اور ویسے نیوز پورٹل میں اردو نیوز پورٹلز ہیں، جیسے اس میں ملت ٹائمز کو شامل کر لیجئے، اور بھی جتنے سارے نیوز پورٹل ہے، آپ کو ان کا ہی نام لینا پڑے گا، دوسرا کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا اخبار چاہیے۔ اردو صحافت کے 200 سال پورے ہو رہے ہیں، 200 سال پورا ہونے پر اردو ریڈرز کو، اردو قارئین کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہیں اردو میں کس طرح کے میڈیا کو فروغ دینا ہے۔ کیا ان میڈیا ہاؤسز کو جہاں RSS کی پالیسی اپنائی جاتی ہے، کیا ان میڈیا ہاؤسز کو آپ کو مضبوط کرنا ہے جہاں آپ سے پیسے لے جاتے ہیں اور آپ کے فیور میں خبریں شائع نہیں کی جاتی ہے، جس کے دوسرے گروپس اور میڈیا ہاؤسز کے ذریعے آپ کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا چلا جاتا ہے، یا آپ کو ان میڈیا ہاؤسز کو سپورٹ کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے جہاں آپ کی خبریں شائع کی جاتی ہے، جہاں آپ کے مطلب کی خبریں شائع کی جاتی ہے، جہاں آپ کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور آپ سے کوئی پیسہ بھی نہیں لے آتا ہے، آپ کو فری میں آپ کے موبائل پر خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ کو کس کو سپورٹ کرنا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اردو صحافت کے 200 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن 200 سال اردو صحافت کے ایسے موقع پر پورے ہو رہے ہیں جب اردو صحافت زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، بدترین دور سے اردو میڈیا گزر رہی ہے۔ اس لیے اردو ریڈرز کو، اردو قارئین کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ بھلے جشن کا اہتمام ہو رہا ہے، پروگرام کیا جا رہا ہے، پریس کلب آف انڈیا، جس پر ہمیشہ انگریزی صحافیوں کا ایک طرح سے قبضہ رہا ہے، یا ہندی کے صحافیوں کا غلبہ رہا ہے، یا بنگلہ اور دوسری زبانوں کے صحافیوں کا غلبہ رہا ہے، وہاں تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اب اردو زبان کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا جیسی جگہ میں پریس کلب آف انڈیا کی طرف سے باضابطہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اردو کے پہلے شہید صحافی مولوی محمد باقر کی پورٹریٹ وہاں پریس کلب میں وال پر آویزاں کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اردو زبان نے حاصل کیا ہے اور ہم اردو والوں کو اس پر فخر محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کے اردو میڈیا ہاؤسز کو مضبوط بنانا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ کیا ان کو جنہیں آپ خرید کر پڑھتے ہیں، جو آپ سے پیسہ لیتے ہیں، جو غلط سلط اشتہار شائع کرتے ہیں اور آپ کی سچی خبروں کو نہیں دکھاتے ہیں بلکہ سرکار کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا پھر ان میڈیا ہاؤسز کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے
جو سرکار کے خلاف لکھتے ہیں، جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو بے نقاب کرتے ہیں، جو معاشرہ کی سچائی دکھاتے ہیں، جو بزنس نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ تک صرف نیوز دکھاتے ہیں، ایسے میڈیا ہاؤسز کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے، آپ کی زبان ہے، اور جب تک آپ اپنی زبان کی حفاظت خود نہیں کرنا چاہیں گے، آپ کی زبان کی اردو کی ترقی نہیں ہوگی۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، گفتگو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، بغیر اسکرپٹڈ بات چیت تھی، کوئی کروما دیکھ کر میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا تھا، زیادہ تر اینکر دیکھ کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ میرے دل میں جو آیا میں نے وہی گفتگو کی ہے، لیکن حقائق پر مبنی گفتگو کی ہے، ڈیٹا کے ساتھ کی ہے۔ اور آپ کو بھی اگر میری کسی بات سے اتفاق نہیں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اردو صحافت کے 200 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ہم ملت ٹائمز کی جانب سے اردو کے تمام صحافیوں کو، اردو کے ادیبوں کو، شاعروں کو، ناظرین کو، قارئین کو، محبین کو، چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اردو اس وقت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی جاتی ہے۔ بھلے ہی قومی زبان صرف پاکستان کی ہے، ہندوستان کے کئی شہروں میں دوسری زبان کا درجہ حاصل ہے، لیکن اردو ہماری مادری زبان ہے، اس پر مجھے بے پناہ فخر ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com